عالم تورات لے کر آئے اور ایک نظر کتاب کو دیکھتے تھے، دوسری نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہماری آسمانی کتابوں میں اس شخص کا حلیہ لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح ہونا ہے۔ آج ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ بیت المقدس کی چابی ہے، لیجئے، آپ سے زیادہ اس کا کوئی اور حقدار نہیں ہے۔ ہزاروں تاریخ بیت المقدس اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ۔ پھر دریافت کیا یا رسول اللہ دوسرا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ جب ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکال دیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال پھینکو۔ میرے نبی جب دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی میرے نبی کے گھر میں فاقہ تھا۔ آج فلسطین کی مائیں پکار لگا رہی ہیں کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی پریشان ہو اور ہم فاقے میں رہ کر بھی بچے کٹواتے ہیں۔ آج فلسطین کی مائیں پکار لگا رہی ہیں کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار کر بھی پریشان ہو اور ہم اپنے شوہر کا جنازہ اٹھا کر بھی جشن مناتے ہیں۔ کہاں چلے گئے وقت کے مسلم حکمران؟ کیا انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ایسی حکمرانی کا کیا فائدہ؟ آج کرنسی کی جو مضبوطی مسلم کنٹریز کے پاس ہے وہ شاید کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا آج پوچھو تو صحیح سعودی عربیہ کے آل سعود کے ان لوگوں سے کہ تم کتنے ریال میں بک گئے ہو؟ اگر چند دنوں کے لیے روک لگا دیا جائے تو کیا مجال ہے کہ بارود سے لادی ہوئی گاڑیاں ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے؟ تم ان کی مدد نہیں کر رہے بلکہ فلسطینی مظلوم کا خون پی رہے ہو۔ آج ہم کہتے ہیں ایران آگے بڑھ گیا۔ کیسا آگے بڑھ گیا؟ یہودیوں کی اسرائیل کے بعد دوسری بڑی تعداد ایران کے اندر ہے۔ اگر ایران صرف یہ اعلان کر دے کہ اگر تم نے ظلم بند نہیں کیا تو ہم ایران میں بسے ہوئے یہودیوں کو خاک میں ملا دیں گے، صرف یہ دھمکی ہی سنا دے، کیا مجال ہے ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے؟ ان کی ہیکڑی نکل جائے گی، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج فلسطین کی مائیں پکار لگا رہی ہیں کہ تم ستہ پر بیٹھ کر بھی خاموش ہو اور ہم فاقے میں رہ کر بھی ہمت دکھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا انداز بھی ہے، محبت کا انداز بھی ہے، اخلاق کا انداز بھی ہے، بلکہ آپ تو اخلاق انسانی کے پیکر بن کر آئے۔ آپ کو تو انک لعلی خلق عظیم کا سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، لیکن آپ اس کو کیسے بھلا پائیں گے؟ کیا میرے نبی نے بدر میں تلوار نہیں چلائی؟ کیا میرے نبی نے احد میں تلوار نہیں چلائی؟ آج کہا جاتا ہے مصلحت سے کام لو، بند کرو مصلحت کا یہ ٹوٹکا۔ اسی مصلحت نے بابری مسجد کو چھین لیا، اسی مصلحت نے ہماری معاشی حالات کو کمزور کر دیا۔ اب ایک نیا جملہ ملا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بے قصور پر ظلم کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک کی گستاخی کی جائے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ عبادات سے روکا جائے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ کون سے اسلام کی باتیں کی جا رہی؟ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں صرف مکہ نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، تبوک بھی ہے، حنین بھی ہے۔ میرے نبی کے پتلے بنائے جائے، صحابہ کے خلاف تبرہ کیا جائے۔ Free, free Palestine! Free, free Palestine! In a world where hope does shine! Free, free Palestine! In a world where hope does shine! Free, free Palestine! آج چوتھے استمب پر میڈیا کا نام آتا ہے۔ بین الاقوامی اعلان ہے کہ میڈیا پر کوئی پابندی نہیں لگایا جا سکتا۔ آج الجلہ ٹاور کو ایک ہی راکٹ کے بعد جو زمین بوس کیا گیا، 1 گھنٹے پہلے اسرائیل کے چیف فون کر کے کہتا کہ تم فلسطین کی خبریں دکھا کر دنیا کو ہمارے خلاف کر رہے ہو۔ اگر تم نے خبریں دکھانا بند نہیں کیا
تو ہم 1 گھنٹے کے اندر الجلہ ٹاور جس کے اندر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سروس دفاتر رہے ہم اس کو زمین بوس کر دیں گے۔ اور 60 منٹ کا ٹائم مکمل نہیں ہو پایا تھا جو انہوں نے ایک میزائل مارا اور میڈیا ٹاور کو زمین بوس کر دیا۔ آج میڈیا کے لوگوں کو تھپڑ لگاؤ تو میڈیا کی آزادی پر تھپڑ گردانا جاتا ہے۔ آج الجلہ ٹاور کو ایک ہی راکٹ کے بعد جو زمین بوس کر دیا، آج تک پوری دنیا کی میڈیا خاموش ہے تو کیوں ہے؟ آج تک پوری میڈیا چپ ہے تو کیوں ہے؟ کیا ساری آزادی میرے نبی کے پتلے بنانے کے لیے رہ گئے؟ کیا سارے امن کے درس محمد مصطفیٰ کے امتی کے لیے رہ گیا؟ آپ ان تصاویر کو دیکھیں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ ایک ہاتھ سے مقابلہ جاری ہے، ہماری نوجوان بہن ہے، آج ہم پردے کے اوپر دلائل تلاش کرتے ہیں، لیکن اس بہن کا ایمان دیکھو کہ جب شام کی میڈیا تصویر لینے لگی تو اس بہن نے کہا میری تصویر مت لو کیونکہ میں پردے میں نہیں ہوں۔ جب ایک شامی بچے نے کہا کہ میں اللہ کو جا کر 55 اسلامی ملکوں کی پکار لگاؤں گا، شکایت لگاؤں گا، آج یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان بچوں نے اللہ کو جا کر یہ شکایت لگا دی ہے، آج ان بچوں نے اللہ کو جا کر کے یہ شکایت درج کرا دی ہے۔ فلسطین کی ماؤں نے اللہ کو جا کر کے آج اپنا یہ پیغام سنا دیا ہے۔ آج ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آئی ڈی کو ان کے لیے وقف ضرور کر سکتے ہیں اور اپنے اندر ٹھان لیجئے کہ ایک آئی ڈی کیا، اگر ان مظلومین کے حق کے لیے ہمیں 10 آئی ڈی کی ضرورت پڑے تو اور 1000 آئی ڈی بنا لیں گے، لیکن ہم ظلم کے خلاف اپنی چپی کو توڑ کر کے رہیں گے۔ کوئی جھکا سکے نہ جس کو، نہ گولی اس کو ڈرا سکی، نہ دھمکی اس کو دبا سکی۔ کب دشمن سے وہ ڈرتا تھا، دل اس کا شیر کے جیسا تھا، مظلوموں کی آواز